السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سیاسی بحران اپنی جگہ، لیکن کیا آئینی اور قانونی بحران جو ہے وہ ہے یا ڈیڈ لاک ہے؟ دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہے۔ ظاہر ہے جو آئینی عہدے ہوتے ہیں ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور جب وہ تقاضے پورے نہ ہوں تو پھر معاملات جو ہیں وہ ایک نیا رخ اختیار کر جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ نظام کا چلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو آئینی عہدوں پر فائز لوگ ہیں وہ اگر پارٹی جس طرح چاہتی ہے اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی صورتحال میں چلے گئے ہیں جہاں اداروں کی تضحیک جو ہے وہ اس سطح کے اوپر ہو رہی ہے جس کی روایت جو ہے ماضی میں نہیں تھی، اور نہ ہی اس طرز کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے۔ تحمل جو ہے وہ عنقا ہو گیا ہے، برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر میری پسند کی ایک چیز نہیں ہے تو اس سے اختلاف رائے نہیں ہے، براہ راست گالی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے اتنا نچلی سطح پر آ گیا ہے کہ جہاں پر اب دلیل اور منطق جو ہے وہ کوئی ماضی کی بات جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اداروں کے فیصلے پر یقیناً اعتراض کیا جا سکتا ہے، ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے ذمہ داران کو لے کر ان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے وہ یقیناً ایک افسوسناک امر ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی ظاہر ہے ایک تحریک عدم اعتماد آئی، سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پنجاب اسمبلی کی صورتحال جو ہے وہ بھی اب ایک دلچسپ معاملہ جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے۔ ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد آئی، ایک پارٹی جو ہے اس نے زیادہ ووٹ لیے، دوسروں کو کم ملے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سیاسی یا عدالتی سطح پر لڑا جاتا، لیکن اس کو آئینی اور قانونی طور پر جو آفیسز ہیں ان کو استعمال ان کا شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اب دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پورا جو پنجاب کا نظام ہے وہ اتھل پتھل ہو کر رہ گیا ہے۔ جب تک عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ درست تھا، جب تک اس بات کی امید تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے، جب ایسا نہیں ہو پایا تو اب عثمان بزدار صاحب کے استعفے کے طریقہ کار کو بنیاد بنا کر اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گورنر جو ہیں، جو بھی نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، حمزہ شہباز، ان سے حلف نہیں لے رہے ہیں، وہ عدالت میں چلے گئے ہیں۔ ظاہر ہے اجلاس کروانے کے لیے بھی عدالت میں جانا پڑا تھا۔ جب آپ ان معاملات پر انہی لوگوں کو اس قدر دشنام ترازی ہوتی ہے، اور پھر آپ سہولت کے لیے بھی انہی کے طلبگار ہیں، تو یہ دو عملی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ روایات جو ہیں وہ ڈلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر پنجاب اسمبلی میں ایک شکست ہو بھی گئی تھی تو آپ جن اراکین نے منحرف ہوئے تھے ان کے خلاف ریفرنسز جاتے، آپ اپنا مقدمہ عوام میں لے کر جا چکے ہوئے ہیں، لے کر جاتے، جلدی انتخابات کے لیے دباؤ ڈالتے، اور ایک سیاسی لڑائی جو ہے وہ لڑی جاتی۔ لیکن اداروں کو بھی متنازع بنا دیا گیا، آئینی عہدوں کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پاکستان عارف الوی کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ شاید اس سے کوئی برف پگھلے، گو کہ یہ 15 سے 16 منٹ کی ملاقات تھی، اور اس میں بنیادی طور پر پنجاب کے گورنر یا دیگر گورنرز کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی، اور جو صدر کا ایک کردار ہے اس کے حوالے سے ایک گفت و شنید ہوئی ہوگی، لیکن کیا یہاں پر انتظامی معاملات کو فوقیت دی جائے گی، ریاست کو فوقیت دی جائے گی، یا پارٹی مفادات کے تقاضے جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ کامل علی آغا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے اب آپ بھی عدالت میں ہیں، وہ بھی عدالت میں ہیں،
کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر تحریک عدم اعتماد اگر جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اس میں آپ کو شکست ہو بھی گئی تھی تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن جو کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں اب عدالتی اور انتظامی سطح پہ جو پنجاب میں خڑمس مچا ہوا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایسی روایات جنم لے رہی ہیں کہ جو آگے چل کر کسی کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنیں گی، صرف آپ کے لیے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے، آپ نے جو انٹرو دیا اس کے اندر کچھ آپ کے الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ میں قطعی طور پہ، آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ کی زبان سے مجھے وہ کلمات جو آپ نے کہے وہ مجھے میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں۔ میں بڑے سافٹ الفاظ نہیں، وہ استعمال ٹھیک کر رہا ہے، ہوں۔ آپ بالکل آپ کا حق ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی ہار گیا تو کوئی جیت گیا۔ یعنی اگر کسی جگہ پہ الیکشن ہو رہا ہو اور خاص طور پہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہو، اور پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور آئین پاکستان اس کی سپریمیسی کو مانتا ہے اور عدالتوں کی سپریمیسی کو بھی مانتا ہے، اور آرٹیکل 68 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عدالتوں کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے کاموں میں کتنا دخل ہے، اور اگر آرٹیکل 69 پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پارلیمنٹ کا عدالتوں کے کارروائی کے اندر کتنا دخل ہے۔ یعنی آئین پاکستان ممانت کرتا ہے دونوں اداروں کو کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات میں قطعی طور پہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ایسا حکم آئے جس کو وہ، میں تو نہیں مانتا کہ وہ آرڈر اس قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن جو مخالف فریق کلیم کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدالت نے حکم کیا ہے کہ آئی جی جا کے انتخاب کرائے اور جو چیف سیکرٹری ہے وہ اس کی معاونت کرے، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر، دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ احتجاج ہوتا ہے اور اسپیکر کے ڈائس کے اوپر ہمیشہ احتجاج ہوتا رہا ہے، اور خواتین ممبر اسمبلی جو ہیں وہ جا کے اگر وہاں پہ احتجاج کرتی ہیں اور اسپیکر جو اس وقت اسپیکر کے فرائض انجام دے رہا ہے، ڈپٹی اسپیکر، جس کو میں ڈپٹی اسپیکر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کی سارا عمل جو ہے وہ غیر آئینی تھا۔ اس نے ایک آرڈر جو کہ خود جاری کیا ہوا تھا اور 16 تاریخ کے لیے اس نے وقت مقرر کیا تھا انتخاب کے لیے، رات کو 1 بجے ایک سادے کاغذ کے اوپر اس نے آرڈر آف دا ڈے جو ہے وہ جاری کر دیا، اور وہ اخباروں کو شائع کر دیا اور تاریخ بدل دی الیکشن کی۔ خود جو تاریخ دی ہوئی تھی 16، اس کو دوبارہ 6 تاریخ پہ وہ لے گئے، اور رات میرے خیال میں عالم برزخ میں تھے، وہ کہاں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آرڈر آف دا ڈے جو ہے ایجنڈا جاری کرتا ہے سیکرٹری، وہ سیکرٹری کو بھیجنا ہوتا ہے، یعنی سیکریٹریٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو آرڈر آف دا ڈے فائنل ہو اس کو جاری کرے، اور رات کو اس نے جاری کر دیا، اور اس کے بعد اسی شخص نے وہ اپنا عدالت سے آرڈر لے لیے کہ تم الیکشن کراؤ، اور حالانکہ پینل ایک وہ بندہ جو متنازع شخص ہے، جو متنازع بن چکا ہے، اس کے بعد پینل آف چیئر موجود ہے، اس میں سے ایک آدمی کو کروایا جا سکتا تھا چیئر، اور اس میں میرے خیال میں نہ کوئی احتجاج ہوتا اور نہ کوئی ہوتا۔ میں آتا ہوں کامل علی آغا صاحب، کیونکہ آپ نے یہ جو بات اٹھائی ہے اور سارا کام درست، اور اس کے بعد سنیں نا، بات تو سن لیں۔ نہیں، میں آتا ہوں نا، وہ پھر پہلے بات سن لیں پوری۔ نہیں کامل علی آغا اس صاحب، کے بعد پولیس گھس کے لوگوں پر تشدد کرتی ہے، پارلیمنٹیرین کے اوپر تشدد کرتی ہے، اور 700 پولیس والے آپ نے دیکھا نہیں، ہیلمٹ سمیت وہ اسمبلی کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ یعنی 1000 سال کی پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے، 1 سال جو ہسٹری ہے،
اس کو مسخ کر کے رکھ دیا. مجھے کامل علی آغا صاحب یہ آ گیا سارا سلسلہ. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب شائق عثمانی صاحب, میں بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں اور میں نے الفاظ کا چناؤ بھی بڑا محتاط کیا. ٹھیک ہے, کامل علی آغا صاحب کا حق ہے وہ اس سے اتفاق نہ کریں, لیکن جب یہ اس طرح کا ڈیڈ لاک آ جاتا ہے, وہ آرٹیکل 68 کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ عدالت کے پاس اگر گیا ہے معاملہ, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی مداخلت ہے جس کا تذکرہ کامل علی آغا صاحب کر رہے ہیں؟ ہلو جی شائق عثمانی صاحب. نہیں مجھے آپ کا سوال آیا نہیں, وہ میں فون بند ہو گیا تھوڑی سی, دوبارہ شروع کریے پلیز. جی سوال دوبارہ بولیے. جی میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں شائق عثمانی صاحب کہ جس طریقے سے کامل علی آغا صاحب نے بات کی ہے, ظاہر ہے میں نے جو کچھ کہا انہوں نے نہیں اس سے اتفاق کیا, ان کا حق ہے. میں اس وقت جو بنیادی صورتحال ہے بڑی افسوسناک ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا. لیکن وہ آرٹیکل 68 کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, اور جب یہ اس طرح کا ڈیڈ لاک آ جائے یا یہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے, تو پھر کیا عدالت جو ہے اس نے غلط انٹرفیئر کیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, چھوڑ دیتے؟ دیکھیے ٹریڈیشن پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ساری دنیا میں یہ ہے کہ عدالت انٹرفیئر نہیں کرتی پارلیمنٹ کے کاموں میں, اور ہمارے آئین میں تو لکھ گیا ہے آرٹیکل 69, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور صرف پروسیجرل میٹرز میں جو چیف جو اسپیکر ہے وہ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اگر وہ غلط بھی ہو پروسیجر کے لحاظ سے, تو پھر بھی عدالت اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ تو آرٹیکل 69 میں صاف لکھا ہوا ہے. لیکن اگر عدالت دی اسمبلی یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن پروویژنس کو وائلیٹ کرتا ہے, تو اس صورت میں یہ سپریم کورٹ کا رائٹ ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے, کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک قسم کا گارڈین ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو یہ کہنا کہ کمپلیٹ امیونٹی ہے, یہ نہیں ہے. امیونٹی یقیناً ہے, لیکن اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف اینی تھنگ وچ از اکارڈنگ ٹو پروسیجر, صاف لکھا ہوا ہے اس کے اندر آرٹیکل 60. اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا وہ آئین کی ظاہر ہے کہ جو وائلیشن ہے اس کے نتیجے میں ہوا, اور پھر یہ بنا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس میں مداخلت کی, اور جو پھر یہ کہا گیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس اور تمام کو کہا گیا کہ وہ انشور کریں کہ یہ الیکشن ہو, اور پھر جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر سے کہا گیا, اور پھر جو اندر معاملات ہوئے, مطلب یہ جو گراوٹ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی جو آدمی اگر جا رہے ہوں پاور کے سلسلے میں, الیکشن کے سلسلے میں ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ ذرا سی بھی کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ نارمل پیٹرن ہے یہاں پر. یہاں پر چونکہ اس کے علاوہ لڑنے مرنے کا پیٹرن تو ہوتا ہے, لیکن یہاں پر تو پہلی کافی کشمکش چل رہی تھی. اس وجہ سے چونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ لاسٹ منٹ پہ اسپیکر ہوتے ہوئے وہ اب چیف منسٹر کا الیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کے لیے. تو اس کے لیے ان کو یقیناً میٹر کورٹ میں گیا, کیونکہ پھر کورٹ نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اب جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ الیکشن کر رہا ہے. اچھا اس میں شائق عثمانی صاحب یہ سوال میں آ رہا ہوں کامل علی آغا صاحب یہ سوال لے لوں آپ کے پاس, میں تفصیل سے آتا ہوں. میں شائق عثمانی صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی یہاں پہ معاملہ یہ نہیں تھا, یہاں پہ یہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر جس کو ڈیلیگیشن آف پاور فار الیکشن کی گئی تھی, اور رولز اینڈ ریگولیشن پنجاب اسمبلی کے جو ہیں اس کے آرٹیکل 21 یا 23 کے ذریعے وہ پاور ڈیلیگیٹ کی گئی تھی, وہ کنٹراورشل ہو گئے. انہوں نے رات کو اٹھ کے جو ہے وہ 1 بجے جو ہے وہ ایجنڈا جاری کر دیا, اور وہ لوٹے ہو گئے, یعنی وہ دوسرے فریق کے ساتھ
بک گئے, وہ مل گئے ان کے ساتھ. جب کنٹراورشل ہو گئے تو اس کے بعد ایک پروسیجر موجود ہے کہ پینل آف چیئر ہوتا ہے 4 لوگوں کا, اناؤنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی بندہ بھی اس کو چیئر کر سکتا ہے, ہمیشہ کرتا ہے. اچھا, اس میں شائق عثمانی صاحب, میں آتا ہوں کامل علی آغا صاحب, ایک منٹ مجھے, اور معاونت جو ہے آئی جی اور ایڈیشنل اپنا چیف سیکرٹری کی, یہ کہاں کا قانون اور کہاں کا آئین ہے؟ اچھا شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا, آغا صاحب میں آ رہا ہوں, پلیز میں آ رہا ہوں, آغا صاحب میں آ رہا ہوں, اس میں شائق عثمانی آئین کہاں وائلیٹ ہو رہا تھا؟ اچھا شائق عثمانی صاحب اس میں یہ فرمائے گا, یہ سوال پھر میں آغا صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ یہی میں جس چیز پہ اصل میں آنا چاہ رہا ہوں, یہ جو معاملہ ہے کہ اگر عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان سے استعفیٰ لیا گیا کیونکہ پرویز الہی صاحب الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, وہ اس وقت وہ طریقہ کار درست تھا کہ وہ وزیر اعظم کو انہوں نے ایڈریس کیا, گورنر صاحب کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروایا گیا, اور آج گورنر صاحب جو ہیں اس جو الیکشن ہے اس کو تسلیم بھی نہیں کر رہے, اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی طریقہ کار نہیں اختیار کیا گیا تھا چیف منسٹر سے استعفیٰ لینے کا, تو یہ تو انہی کی پارٹی نے کیا تھا, تو اگر ان کی پارٹی کے لیے اس وقت ٹھیک تھا تو اب کیسے غلط ہو گیا, اور اب اگر غلط ہے تو اس کی کیا آئینی اور قانونی کیا سچویشن ہوگی شائق عثمانی صاحب؟ دیکھیے, جہاں تک کہ چیف منسٹر کا تعلق ہے, بزدار صاحب جو ہیں ان کو تو عمران نکالنا ہی نہیں چاہتے تھے بالکل, لیکن لاسٹ میں جب یہ چودھری جو کیا نام ہے ان کا, ظہور الہی, سوری ان کے بارے پرویز الہی جو ہیں, یہ جب اسپیکر تھے اور جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم کھڑے ہوں, میں الیکشن کے لیے کھڑا ہوں گا پی ٹی آئی اور حاجیوں کی طرف سے, چونکہ پہلے تو یہ کینڈیڈیٹ تھے. نہیں شائق عثمانی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ اب چیلنج ہو رہا ہے دونوں طرف سے, تو یہ کیسے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے, چیلنج تو کس بات پہ ہے, لیٹس سی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بزدار صاحب کا چونکہ ریزگنیشن ریکگنائز نہیں ہوا تھا, یعنی اس کو کنفرم نہیں ہوا تھا پریزیڈنٹ سے, تو اس وجہ یہ گورنر سے, تو اس وجہ سے وہ ابھی تک چیف منسٹر ہیں, اور اگر چیف منسٹر موجود ہے تو پھر اس کے لیے پھر بعد میں اگر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کرنا پڑے گا اپوزیشن کو. یہ سچویشن ابھی فی الحال ہے. لیکن جو الیکشن ہوا تھا وہ تو کورٹ کے آرڈر پر ہوا تھا, جو صاف ان کو کہا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ الیکشن کال کرے گا. وہاں جو ہنگامے ہوئے اس کی وجہ سے یہ سب معاملات خراب ہوئے, اور اس کے بعد گورنر صاحب آ کر کے انہوں نے اور بھی پرابلم شروع کر لیے. تو جب سب دیکھ رہے ہیں کہ جب نیشنل اسمبلی میں اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, یہاں پہ کوئی مانتا نہیں ہے کسی کی بات, تو اب یہاں پروونس میں شروع ہو گیا, اس میں کیا برائی, ہر ایک پروونس میں. لیکن میں اس میں شائق عثمانی صاحب ایک پوائنٹ ہے, میں کامل علی آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کی خواہش پر لیا گیا تھا, اس وقت آپ مطمئن تھے کہ یہ استعفیٰ ہو گیا ہے, اور اسی کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ امیدوار بنے وزارت اعلیٰ کے. اب یہ جو نیا ایک قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے, اگر اس وقت استعفیٰ ٹھیک تھا تو اب کیسے غلط ہو گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں ندیم حسین, پوائنٹ ان ایشو جو ہے وہ کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور نہیں, میں آئینی عہدوں کی بات کر رہا ہوں. آج وزیر اعظم کی صدر سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ شاید جو آئینی تقاضے ہیں وہ تو پورے ہوں, یہ جو لڑائی ریاست کو تو نہ جیم ہو جائے. میں آئین کی بات کرنے لگا ہوں, قانون کی بات کرنے لگا ہوں. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ یہ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہش پر عثمان بزدار نے استعفیٰ دے دیا, نہیں, یہ فیصلہ ان کی پارٹی کا تھا. عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, انہوں نے استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا جو کہ قانونی طور پہ غلط تھا. وہ استعفیٰ پیش ہونا چاہیے تھا گورنر پنجاب کو, اور گورنر پنجاب اس کو جو ہے وہ کامل علی آغا صاحب ایک لائن کا سوال ہے یہاں پہ, یہ پلیز لے لیں, اس کے ساتھ ایکسپلین کر دیجئے گا. کیا اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے تو پھر بھی یہ استعفیٰ غلط ہوتا؟ ڈیفینیٹلی جو چیز غلط ہے وہ تو آئین میں لکھی پڑی چیز ہے میرے بھائی.
اس میں کوئی شک والی بات تو ہے ہی نہیں. ایک شائق عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, آئین کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر مداخلت کرے. نہیں تو پھر تو کامل علی آغا صاحب پرویز الہی منتخب ہو کر بھی نہ بن پاتے چیف منسٹر, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ہی غلط تھا تو دوبارہ ہو جاتا. یہ کیا بات تھی؟ ہاں یہ کیا بات تھی؟ الیکشن دوبارہ ہو جاتا. جب جس میں آئینی فلاح رہ جائے یا آئینی جو حدود ہیں ان کو پھلانگ لیا جائے تو میں کیا کہنے والا ہوں, آئین ڈیسائیڈ کرنے والا ہے. اگر میں نے ابھی آپ کو 68 اور 69 پڑھ کے سنایا ہے تو وہی آپ کو شائق عثمانی صاحب نے بھی پڑھ کے سنا دیا ہے اور اس کی تصدیق کر دی ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں, خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ میں بھی وکیل ہوں, وہ بھی وکیل, اور اس کے بعد جج رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے سے نہیں, آئین پاکستان صرف وکیلوں کے لیے نہیں ہے اور ججوں کے لیے نہیں ہے, ہر پاکستانی کے لیے ہے. اس کے اندر ہر پاکستانی کے حقوق موجود ہیں, فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں, اور ہر چیز جو ہے جو حدود و قیود ہیں آئین پاکستان نے اس کی پابندی جو ہے وضع کر دی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر پرویز الہی صاحب اس صورتحال میں ہوتے تو میرے خیال میں پرویز الہی صاحب تو خود کہہ دیتے کہ یہ بات غلط ہے, اس کو درست کیا جائے. وہ تو مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. منسٹر 5 سال گزارے, اور انہوں نے اسپیکر کے طور پہ بھی اپنا کئی سال گزارے. ان کی ساری زندگی وزاداری کے اندر قانون کی پاسداری میں گزری ہے. اچھا مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, لیکن شائق عثمانی صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ کامل علی آغا صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب بھی منتخب ہو جاتے تو عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ غلط تھا. اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ الیکشن دوبارہ ہو جاتے. اس پر بریک سے واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اس میں شائق عثمانی صاحب ذرا دونوں چیزوں کو جمع کر لیجئے گا, کیونکہ بات یہ ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب ہیں, اور ظاہر ہے کہ جس طرح وزیر اعظم کا حلف ہوا, کابینہ کا حلف ہوا, آج وزیر اعظم ان سے ملنے کے لیے بھی گئے, 15-16 منٹ کی ملاقات تھی. ظاہر ہے کچھ آئینی تقاضے ہیں, مملکت کے کچھ قانونی تقاضے ہیں, اسی طرح سے گورنر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. باقی جگہ پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایشو نہیں تھا, انہوں نے اپنے گورنر ہٹا لیے. پنجاب میں چونکہ مسئلہ ہے لہٰذا وہ گورنر رہنے دیا. وزیر اعظم صاحب نے اس کو سمری بھیج دی ہے ہٹانے کی. یہ جو ایک آ گیا ہے ریاستی نظام کے اندر ایک ڈیڈ لاک, آپ اس کو آئینی اور قانونی طور پر کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سنبھل پائے گا کہ صورتحال جو ہے وہ آگے چلنے کی طرف چلے, ایک ایسا ڈیڈ لاک نہ کریٹ ہو جائے کہ پوری ساری صورتحال ہی جامد ہو جائے؟ دیکھیے جو کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آیا بزدار صاحب کا الیکشن کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اگر ایکسیپٹ ہو گیا تو پھر نیچرلی نئے الیکشنز ہوں گے ضرور. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تو اس کے مطلب کہ ابھی تک وہ چیف منسٹر ہیں ٹیکنیکلی. اس میں شائق عثمانی صاحب, اس میں چونکہ گورنر نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا, ایڈریس ٹو پرائم منسٹر تھا, اور اسی استعفے پہ گورنر نے اپنی ایکسیپٹنس اس حوالے سے جو ہے سمری جاتی ہے گورنر کے پاس. جی گورنر ہیز ٹو ڈو اٹ, جو چیف منسٹر ہیز ٹو اپلائی ٹو دا گورنر. لیکن وہ خان صاحب ہر چیز کو اپنے اوپر رکھتے ہیں نا, وہ انہوں نے سب کو اپنے پاس ہی بلا لیا تھا. یہ تو عجیب چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن بات صورت اگر یہ چیز ریکارڈ پہ ہے کہ بزدار نے جو بھیجا تھا ریزگنیشن وہ غلط جگہ بھیج دیا تھا, پرائم منسٹر کے پاس بھیج دیا تھا, گورنر کے پاس نہیں بھیجا تھا, تو اس صورت میں چونکہ گورنر بھی ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں آئی, تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ بزدار ابھی تک ٹیکنیکلی چیف منسٹر وہ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے ریزائن کر کے دوبارہ ریزائن کرتے, دوبارہ ریزائن کر کے وہ بھیج دیں گورنر کو,
تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. نہیں یہ معاملہ اس طرح تو ختم نہیں ہوگا نا شائق عثمانی صاحب. سوال آپ سے یہ ہے, پھر میں کامل علی آغا صاحب کی طرف جاتا ہوں, کہ یہ جو اب آ گیا ہے ایک آئینی ڈیڈ لاک آ گیا ہے, انتظامی ڈیڈ لاک آ گیا ہے, یہ کیسے اس کی کوئی صورت دکھائی دیتی ہے کہ نہیں ایونچولی یہ خود ہی کولیپس کرے گی ساری صورت ہے؟ شائق عثمانی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی یا ان سے کامل صاحب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک میرا تعلق ہے, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو بزدار کا جو ریزگنیشن تھا وہ قانون کے مطابق نہیں اپروو ہوا تھا. اگر ریزگنیشن نہیں اپروو ہوتا تو وہی آدمی جو ہے he continues in office. تو بزدار will continue in office as a chief minister. اب اگر آپ چاہتے ہیں ٹو چینج دا ہول تھنگ, جو کہ پلان تھا پہلے, تو اس صورت میں اب بزدار صاحب کو دوبارہ ریزگنیشن دینا پڑے گا, یا ان کو لکھنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر کو کہ میرا ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ اب آپ گورنر کے پاس بھیج دیں کہ میں نے غلطی سے آپ کو دے دیا تھا. اس صورت میں یہ معاملہ طے ہوگا قانونی طور پر, اور پھر معاملات آگے بڑھ سکیں گے, پھر فریش الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو ابھی جو ڈیڈ لاک کریٹ ہوا ہے یہ تو اس وجہ سے کریٹ ہوا تھا کہ کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر الیکشن کروائے گا, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, پھر لڑائی جھگڑے اور تماشا ہوا. اب اس میں کامل علی آغا صاحب یہ فرمائے گا کہ فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کو کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ جو بھی یہ عدالتی کارروائی ہوگی اس کے نتیجے میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ جو جیسے شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں, تو پھر کیا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی طرف لے جائیں گے, کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ نے ریفرنسز بھیجے ہیں, ریفرنسز پر کارروائی ہوتی ہے, اس صورت میں آپ کی سائیڈ کے نمبر جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور معاملہ نیک ٹو نیک کی پھر ہو جائے گا. دیکھیں میرے خیال میں یہ جو ڈیزالو کرنے والی بات ہے وہ تو میرے خیال میں اس کی شاید ضرورت نہ پڑے. اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں, اور ان کو کرنا چاہیے, ظاہر ہے ہر کسی کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے, اور عدالتوں کے اوپر تو سب سے پہلا فریضہ ہے. تو اگر وہ پاسداری کریں اور فیصلے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں تو میرے خیال میں اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور انصاف ہو تو پھر انتہا کو چیزیں نہیں جاتی. انتہا کی طرف چیزیں اس وقت جاتی ہیں جب جو حقدار ہے اس کو انصاف نہیں ملتا. میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اچھا کامل علی آغا صاحب میرے پاس 2 منٹ ہیں اور میں نے 2 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال شائق عثمانی صاحب آپ سے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں گورنر کو ہٹانے کی سمری صدر صاحب کو بھیجتے ہیں, اور صدر صاحب اب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, اور جو سیاسی کشیدگی جس انتہا پر پہنچی ہوئی ہے, اور آگے گورنر لگانے بھی ہیں جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ وہ ڈیڈ لاک کنٹینیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور اس سمری کی جو وزیر اعظم نے بھیجی ہے کہ گورنر پنجاب کو ہٹایا جائے, اس کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے اس کے لیے تو آئین بالکل کلیئر کہتا ہے کہ آرٹیکل 103 میں کہ جو گورنر جو ہے وہ ریزگنیشن اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کی جو ریموول آف دا گورنر تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ ایڈوائس دے پریزیڈنٹ کو کہ وہ گورنر کو ریموو کر دیں. جو کہ انہوں نے ایڈوائس دی تو وہ گورنر وہ تو ان کو ریموو کرنا پڑے گا. تو اب بھی یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اب جو گورنر صاحب ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقیناً مجھے ریموو کیا گیا, مجھے پتہ ہے, لیکن میں ابھی یہ کروں گا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, جو صحیح ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جب یہ جائے گا تو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس 15 دن ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن. 15 دن کے اندر وہ سائن کر کے بھیج دیں واپس اس کو ایکسیپٹ کر کے, اور نوٹیفیکیشن ایشو کروا دیں, یا پھر وہ اس کو وہ جب 15 دن کے بعد وہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو بھیج, جب پرائم منسٹر کو جب وہ پرائم منسٹر کو بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کو اگر وہ واپس آ جاتا ہے ان کے پاس وہی چیز, تو پھر 10 دن کے اندر آٹومیٹکلی وہ
نیا گورنر اب اس میں کامل علی آغا صاحب یہ فرمائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پنجاب کے اندر مینوورنگ ہونی ہے اس کے لیے آپ کے پاس 25 دن ہے جس میں سے کچھ دن گزر گئے ہیں؟ دیکھیں ہمیں منورنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو، بس سمپل، نو لیس نو مور. ہماری کوئی ضرورت آئین اور قانون کے باہر نہیں ہے، نہ ہم اس قسم کی خواہشیں کرنے والے ہیں. ہمارا سارا جو پریسیڈنٹ ہے، ہمارا رویہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم نے قانون کی پاسداری کی ہے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کی ہے کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں اور آئینی تقاضوں کو پورا کریں. اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو یہی جو مینڈیٹ حاصل ہے پاکستان کے تمام شہریوں کو کہ وہ قانون اور آئین کی پاسداری کریں اور دوسروں سے بھی اس کی توقع کریں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.